کہ اس رات میں کائنات کی ہر شے، یقیناً درخت، پہاڑ، ہر شے اپنے خداوند عالم کا سجدہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس رات میں عبادت کا نتیجہ باقی راتوں میں عبادت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی رات جو خاص ہے، خاص رات ہے، تو پھر کیوں نہ اس میں خاص نتیجہ ہو۔ تو ایک صاحب عقل اور صاحب شعور یقیناً یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز میں اس کو منافع ڈبل ہو اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو یہ بھی منافع فرمایا گیا کہ اس رات میں اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اجر کس قسم کا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر صلہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں خداوند عالم ضرور دے گا۔ مثلا کئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا نیک کام کر رہے ہیں تو دنیا میں واہ 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 کہیں، یہ بھی ایک اجر کی ایک شکل ہے۔ کوئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے کو گناہ معاف ہو جائے، کوئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری دنیا میں، ہمارے مال میں، ہماری چیزوں میں اور برکت ہو جائے، کوئی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آخرت میں کچھ مل جائے، کچھ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے۔ تو یہ اجر کی بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنا اس کی نیت ہے اور وہ کیا لینا چاہتا ہے خداوند عالم سے۔ عبادات کے حوالے سے تو فرمایا گیا، لیکن یاد رکھیے گا صاحبان ایمان کا اجر بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک عام سطحی انسان، ہماری سوچ بڑی محدود ہے، سطحی ہے، لیکن صاحبان ایمان جو بلند درجے کے افراد ہیں، یقیناً خداوند عالم کے برگزیدہ ہیں، ان کی سوچ، ان کا ارادہ، ان کی تمنا، ان کی خواہش اور ہوتی ہے۔ مثلا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ثواب مل جائے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دنیا میں اس کے بدلے کچھ مل جائے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آخرت میں اس کے کچھ بدلے مل جائے، اور ہم میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے۔ لیکن صاحبان ایمان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں خداوند عالم ہم جیسوں کو تو نے اپنی عبادت کے قابل بنایا، یہ شب عطا کی، ہم اس قابل نہیں تھے، تیرا بڑا احسان ہے، ہم کہاں، تیری ذات کہاں، تو نے اپنی محبوب ہستیوں کا صدقہ ہمیں یہ شب عطا کر کے ہمیں فخر والا بنایا کہ ہم جیسوں کے لیے یہ شب تیری ذات نے بنائی۔ ہم تیرا کس طرح شکریہ ادا کریں، ہم تو اس سے کیا مانگے؟ یقیناً وہی مانگیں گے جو تو دینا چاہتا ہے۔ ہم کیا مانگے، ہمیں کیا چاہیے؟ انسان کی خواہشیں تو ہزاروں ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہزاروں خواہش ہی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہشیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں صاحبان ایمان کی علامت کچھ اور ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں، وہ خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا بڑا احسان، تیری بڑی کریمی، ہم جیسوں پہ تو نے کرم کیا۔ اور ہاں اب جہاں تک لینے کی بات ہے، ہم کیا لیں، تیرے سے کیا لیں؟ تو نے ہمیں یہ رات عطا کی، تو نے ہمیں یہ اسلام عطا کیا، تو نے ہمیں انسان بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں آل محمد کی محبت کے قابل بنایا، تو نے ہم پہ اتنے احسان کیے، ہم اور تجھ سے کیا مانگے؟ مانگنے والی چیز باقی کیا رہ گئی ہے؟ یعنی دنیا میں ہی ہمیں دل کی آنکھیں کھول کر دنیا میں اندھا ہونے سے بچا لیا خداوند عالم۔ ایک تھوڑا احسان نہیں، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ تو خداوند عالم اگر پھر بھی تیری ذات کہتی ہے کہ کچھ مانگیے، تو پھر ہم یہی مانگیں گے۔ ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے، تو ہم تیری ذات پہ چھوڑتے ہیں، جو تو دینا چاہے وہ عطا کر۔ جو وہ دینا چاہتا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ تو وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ وہی دینا چاہتا ہے جو اس کا چھپا ہوا خزانہ تھا، جس کے ذریعے اس نے چاہ میں پہچانا جاؤں اور جس کے صدقے میں اس نے کائنات بنا ڈالی۔